پیارے بچوں السلام علیکم۔ فاروق پبلک اسکول ای لرننگ کلاس جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ جماعت پنجم میں پروموٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کا نیا تعلیمی سال 2021 تا 2022 شروع ہو رہا ہے۔ میرا نام حنا لائق ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، میعاد اول سے آج ہم سب سے پہلے سبق نمبر 1 کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ مضمون اسلامیات اور سبق نمبر 1 آداب تلاوت، حصہ اول پڑھائی اور وضاحت۔ تو بچوں، یہ ہے آپ کی جماعت پنجم کی اسلامیات کی کتاب جو کہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور سے لی گئی ہے۔ تو بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑا توڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہونے کے ناطے اس کو پڑھنے کے کچھ آداب مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں جن کو آداب تلاوت کہتے ہیں۔ اب ہم سبق کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے بچے کہ آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ آسانی سے نوٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کا مطلب ہے راستہ دکھانا اور ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ کم و بیش کا مطلب ہے تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کا مطلب ہے بھیجنا، مبعوث کیے گئے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کرنا، اتارنا، جن میں ہدایت اور رہنمائی کی باتیں ہیں۔ ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کا مطلب ہے بچوں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں عبادات سے لے کر روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقوں تک ہر طرح کی ہدایات موجود ہیں۔ اس کتاب کی عظمت بڑھائی کا تقاضا یعنی اندازہ ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت بہتر بنائیں۔ قرآن مجید پڑھانا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا سب مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرنے والا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ یعنی نیک اور پاک بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں پر آسمانی کتابیں نازل کی جن کی تعداد 4 ہے۔ یہ کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ پہلی قوموں نے آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر کے اس کی اصلی حالت کو تبدیل کر دیا، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا کیونکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ بچوں، قرآن مجید کو ہر لحاظ سے ایک مکمل ضابطۂ حیات قرار دیا گیا ہے۔
کیونکہ اس میں زندگی کے ہر شعبے مثلاً شادی بیاہ، لین دین، کاروبار، تجارت وغیرہ کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عبادات مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سے لے کر روزمرہ زندگی گزارنے تک کے اصول اور طریقہ کار موجود ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ بچوں، قرآن مجید ایک مقدس یعنی پاک کتاب ہے، اس لیے اس کو عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا، غور کرنا جس پر تو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آداب درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنا چاہیے، اگر ہو سکے تو لباس بھی صاف ستھرا پہن لے اور خوشبو لگائے۔ نمبر 2 پہ ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے۔ نمبر 3 ہے تلاوت قبلہ رو ہو کر، قبلہ رو ہونے کا مطلب ہے قبلے کی طرف ہو کر، قبلہ رو ہو کر اور بیٹھ کر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کو اونچی جگہ یا رحل پر رکھ کر تلاوت کی جائے۔ نمبر 4 ہے تلاوت درست تلفظ کے ساتھ اور ٹہر ٹہر کر کرنی چاہیے۔ بچوں، ٹہر ٹہر کر، رک رک کر تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت نماز کی طرح خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے۔ خشوع و خضوع مطلب عاجزی سے کرنی چاہیے۔ نمبر 6 پہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی کو خوش لحانی یعنی اچھی آواز سے پڑھتا ہو۔ نمبر 7 پہ ہے تلاوت کرنے والے کے پاس اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہو یا زیادہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوں تو آہستہ آواز میں تلاوت کی جائے۔ نمبر 8 پہ ہے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو متوجہ یعنی توجہ سے ہو کر غور سے سننی چاہیے۔ نمبر 9 پہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے یعنی حکم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے دوسروں کو سکھانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق کسی کام کو کرنا، آمین۔ پیارے بچوں، آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا سبق نمبر 1 کا حصہ اول تھا۔ اگلی کلاس میں ہم اس سبق کی مشق اور کاپی میں کیے جانے والے کام کی وضاحت کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ گھروں میں رہے، محفوظ رہے۔